عزت صدیق صاحب، یہ جو کیسز ہیں ان کے بارے میں کیا یہ بہت پریشان کن ثابت ہونے والے ہیں جن لوگوں کے خلاف بھی یہ کیسز ہیں؟ اچھا، عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آپ کو شاید بریکنگ دے دوں. میں اس میں کمپلینٹ ہوں خود. میں نے 2 کمپلینٹیں دائر کی تھی. ایک تو انشورنس کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. وہ نیب نے غالباً پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید کلوز کر دیا، حالانکہ وہ بہت بہترین. اس کیس کے اندر جیسا 3 دفعہ ڈی جی ایکسائز نے اپروول کے لیے بھیجی اور یہ فائل واپس آئی، آپ وہیں پر ریجیکٹ کر دیں. مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے؟ اور یہ مس یوز آف اتھارٹی کو مت تولیں پیسوں کے ساتھ. اگر آپ ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں دیکھیں، ایون فیلڈ میں 10 سال سزا دی. العزیزیہ میں کہ ارشد ملک وہ جج بک گیا تھا، اس نے تو 7 سال سزا دی. اس کے اندر وہ تو 10 سال ہونی چاہیے یا 14 سال تک سزا جانی چاہیے تھی. تو یہاں تک یہ بات ہے. یہ کہنا کہ ان کیسوں میں وزن کم ہے، ایسا بالکل ایسا نہیں ہے. دیر آر ویری سیریس کیسز. اور اس میں جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں، اور میں ایک کریڈٹ دوں گا، پھر یہی بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا وہی عمران خان ہے کہ جس نے اپنے کسی دوست، قریبی، عزیز، رشتہ دار، اس نے اوپننگ ہے جہانگیر تھی ہمارے سامنے، لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ کے سامنے. عثمان بزدار وہی ہے جس کے بارے میں وہ یعنی خود آگے ایک وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی وکالت کر رہا تھا. اور آج آپ دیکھیں، آج عمران خان نے اس کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کہی ہے. یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے بھائی کے حوالے سے، ڈی جی کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر، بہت مٹیریل یہ سامنے آ چکا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے طاقتور صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس کو نیب، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی گورنمنٹ اس کو چلا نہیں رہی. نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب، ملک احمد صاحب کہتے ہیں بیلنسنگ فیکٹر. نہیں دیکھیں، یہ غلط بات ہے. ہم اس کو جو مرضی سیاست میں کہتے رہے. جاوید اقبال صاحب نے، جاوید اقبال دیکھیں ان کے خلاف کیا تھا. ان کے خلاف پہلے ویڈیو اکٹھی کی انہوں نے، اور ویڈیو ارشد میں بھی پہلے اکٹھی کی انہوں نے اس لیے اکٹھی کی کہ اس کو بلیک میل کر سکیں گے. لیکن کمال کی بات ہے، جاوید اقبال چیئرمین پیچھے نہیں آگے بڑھتا ہوں، کھڑا ہے سارے مسئلے میں. سر ملک احمد صاحب، بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں، میں بتا دوں. ملک احمد خان صاحب، تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت اپنے کیسز میں اتنا الجھی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں متحدہ اپوزیشن کا؟ کیا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسد، میں بالکل اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آج اس کو کوئی جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی دقت پیش آئے گی ایک بڑی تحریک کو گیئر اپ کرنے میں. اگر میں ان ٹرو سینس ایز این اپوزیشن ایکٹیوسٹ بات کروں تو اس بدترین مہنگائی میں، اس مس گورننس میں، اس بدترین سیاسی انتقام کے دور میں، تو وہ ساری جزیات پوری ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک چارجڈ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بڑی شدت سے ہے، جیسے بھی اظہر صاحب نے آپ سے کہا کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ان کا کوئی انشورنس، کوئی ہیلی کاپٹر کی انشورنس کا کیس تھا جس کو نیب نے فائل کر دیا. تو میں نے اظہر صاحب صرف سوالات کی نیچر دیکھی. اچھی بات ہے کہ اگر آپ انکمبنٹ پہ کوشچن اٹھوا رہے ہیں. میں آپ کو یاد کراؤں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ شہباز صاحب بھی بطور وزیر اعلیٰ آشیانہ کے کیس میں پیش ہوئے تھے، صاف پانی کے کیس میں بھی گئے آخری دنوں میں. آپ ان درخواستوں میں بالکل آخری دنوں میں، لیکن وزیر اعلیٰ تھے نا. نہیں، مجھے اجازت دیں. میرے پاس وہ 2 پٹیشنز کی کاپیز پڑی ہیں جس میں غالباً ایک میں اس میں اظہر صاحب وکیل تھے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی بھی اف آئی ایم رانگ یو کین کریکٹ می. ابھی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک میاں محمود الرشید کی پٹیشن تھی. تو وہ جتنی وہ انوائرمنٹ تھی جو پری الیکشنز تھی، وہ پوسٹ الیکشنز نہیں رہی. پری الیکشن انوائرمنٹس تھی 56 پبلک سیکٹر کمپنیز کی. پری الیکشن نیب کی انوائرمنٹ جو تھی وہ موسٹلی انرجی پروجیکٹس پہ تھی. پری الیکشن انوائرمنٹ جو تھی وہ پنجاب کی وہ ایک عرف عام میں ہو گیا تھا کہ 56 کمپنیاں اور یہ وہ سارا. لیکن بعد میں جو ساری چیزیں ریلیٹ ہوئیں وہ فار می اٹ از اے ویری اسٹرینج پروپوزیشن ٹو ٹیک اٹ ایز اٹ از. ٹھیک ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا اظہر صاحب کا موقف ایک لیگل ساؤنڈ ویلیو رکھتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی. لیکن مس یوز آف اتھارٹی ایک اس کے ساتھ ایک پروسیڈ آف کرائم کی بات بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کپل کریں گے، اس کے ساتھ آپ اس کی کچھ دیکھیں. واقف ہوئی کیونکہ پریکٹسنگ وکیل ہیں، مجھ سے زیادہ جاتے ہیں عدالتوں میں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. یہاں جیسے انشورنس کے کیس میں وہ فائل کلوز ہوئی ہے، بزدار صاحب کے کیس میں
दूसरे केस में फाइल क्लोज हो जाएगी तो अजहर साहब क्या कर लेंगे? व्हाट विल हैपन? वो कोई PMLN या पीपल्स पार्टी थोड़ी है जिनको जरूर उन्होंने पकड़ के अंदर डालना ही डालना है। लेकिन अच्छी बात है इनकम्बेंट को सवाल हो रहा है, चाहे बैलेंसिंग एक्ट के लिए हो रहा है, लेकिन हो रहा जवाब देना सही। मैं सिर्फ एक जवाब आई नो अहमद इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन वो क्या करें, सियासत में चले गए तो मसाइल बड़े हैं। लेकिन 56 कंपनियों के बारे में बताता चलूँ आपको, अभी बात उन्होंने की है ना, 56 कंपनियों में करप्शन कैसी है, अरबों रुपया आपने बगैर ऑडिट के ये सारे पैसे दे दिए, सबूत कैसे है? डेविड रोज के DFID से वाला केस देख लें, उसको चलो उसको छोड़ दें, इनके अपने अकाउंटेंट के हवाले से, इनके अपने अकाउंटेंट, ये बात कर लेने दें, अभी अकाउंटेंट के हवाले से नाम देख लें, अभी उस्मान पकड़ा गया CFO, 7-7 अरब रुपया यहां से पैसा गया है, बाहर से वैसा आया, अरशद शरीफ के इतना कुछ बता दिया है, और वो सारा ये कहा करते थे। नहीं, मैं सिर्फ एक बात खत्म करने लगा हूं कि शहबाज शरीफ कहा करते थे एक धेले की करप्शन नहीं की, आप परेशान हो जाएंगे, बच्चे के नाम, बीवियों के नाम, किसी का, और अगर वो नहीं थे, अली इमरान बाहर क्यों बैठा हुआ है, सलमान शहबाज बाहर क्यों बैठा हुआ है, आईना मुल्क के अंदर अगर चलें वक्त कम है सर, जरा क्विकली। अजहर साहब एक सेकंड यार, अजहर साहब एक सेकंड, मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ एक जुमला मैंने कहना है, मैंने सिर्फ अच्छा साहब मैंने सिर्फ एक, चलिए प्लीज आप कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अजहर सिद्दीकी साहब आपकी मदद कर रहे हैं, अगर वो उस्मान बुज़दार को भी ले बैठते हैं जो ये काम तो मेरी सुनना, कंप्लेनेंट है ना वो तो। जी मलिक साहब मेरी सुनने वक्त कम है मलिक साहब, जल्दी से मुकम्मल कर रहे हैं। अजहर साहब कहने तो दें जल्दी से नहीं, बात तो सुने ना, एक सेकंड। ये तसव्वुर कर लेना कि जो आप, क्योंकि मुझे कुछ इस बात पे अब शिकायत है कि जो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो लॉयर्स ओपिनियन होता है, और वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सेक्रोसैंक्ट होता है, उसके अंदर उसकी बड़ी एक तकरीम होती है। आपका नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन आपकी एक हतमी बात नहीं हो सकती। आपको इट नीड्स एन एडजुडिकेशन बिफोर कोर्ट। आप अगर एक दरख्वास्त देते हैं, वो आपकी दरख्वास्त चली जाती है, अजहर साहब ये आपका बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। डेविड रोज वाली बात पे आप मुझसे इस पर ऑन एयर पब्लिकली किसी कोर्ट में कहीं भी जैसे बात करना चाहें, मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी स्टोरी एक फार्स थी। अरशद शरीफ के प्रोग्राम में मैंने जाकर खुद चले सर, अभी तो वक्त कम है, लेकिन कमल साहब मुझे एक जरूर नहीं, लेकिन इट डजंट मेक अ डिफरेंस इफ यू शाउट। नजर आ जाएगा मुझे भी कहने दें, और वहाँ जो कर्जे लिए हुए सारे, मुझे बहुत कुछ पता है, मेरे पास काफी मटेरियल है, इस पर अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं। एक जुमला मुझे कहने दें कि जनाब वाला इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, खूबसूरत बात कह दी आपने, और इस पे एतराज नहीं होना चाहिए किसी